مگر جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو، وہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا، اللہ کرے ان فتنے کے دور کو ہم نہ دیکھ سکیں، ان فتنے کے دور سے پہلے اللہ ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا سے اٹھا لے، آمین آمین اللہم وہ فتنوں کا دور ہوگا۔ اتنی باتیں آپ کو بتانا یوں ضروری تھا کہ کچھ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آپ بھی جانکاری رکھو۔ جی 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 بہت خوب، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی اس وقت آئیں گے، سبحان اللہ، اور وہ حضرت عیسیٰ سے پہلے ظاہر ہو چکے ہوں گے۔ دمشق کی جامع مسجد میں آپ نماز پڑھا رہے ہوں گے، کون؟ حضرت امام مہدی۔ فجر کا وقت ہوگا، کون سا وقت ہوگا؟ فجر کا، نماز کی تیاری ہوگی، حضرت امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھائیں گے، حضرت امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں ہوں گے، فجر کا وقت ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دمشق کی جامع مسجد میں فجر کے وقت اتارا جائے گا، اللہ آسمان سے ان کو زمین پر بھیجے گا، سبحان اللہ، زمین پر بھیجے گا۔ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کا زمانہ پھر جو وہ بعد والا ہے ایک ہو جائے گا، جی سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت امام مہدی بھی ایک قیامت کی نشانی ہے، جب وہ آئیں گے تو قیامت کی ایک نشانی مکمل ہوگی۔ جی حضرت عیسیٰ جب دوبارہ آئیں گے تو قیامت کی ایک نشانی مکمل ہوگی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ بہت سے لوگ جھوٹے دعوے بھی کر رہے ہیں کہ مہدی ہم ہیں، مہدی ہم ہیں، وہ کتنوں دعوے بھی کر دیے، لیکن ابھی حضرت مہدی دنیا میں تشریف، حضرت مہدی کا ظہور نہیں ہوا ہے۔ جی جی حضرت مہدی کا ظہور ابھی نہیں ہوا ہے، نہیں ہوا ہے۔ ایک پیر ہے جھوٹا، وہ اپنے آپ کو گور شاہی ہے نا، ہاں، وہ اپنے آپ کو اشارے کر رہا ہے کہ میں ہی مہدی ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اشارے کر رہا ہے، اور اس کے فالوور یہ اشارے کر رہے ہیں کہ یہی مہدی ہے، لیکن یہ مہدی، یہ مور مسور کی دال، جی جی جی، ارے کیا بات، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت امام مہدی کے تو جلوے الگ ہوں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ بولے یار، ان کے تو جلوے الگ ہوں گے، حضرت مہدی کی تو بات الگ ہوگی، اور جب وہ ظاہر ہوں گے نا تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہی مہدی ہیں، دیکھنے والے خود بخود کہیں گے کہ واقعی ہی مہدی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، جھوٹے جھوٹے بہت، جو نبی کا جب ظاہری وصال دنیا سے ہوا تو ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا کہ میں نبی ہوں، کر دیا تھا، اور ایک مرد نے دعویٰ کر دیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے، بتاتا ہوں میں، اگر موڈ میں بات آتی ہے تو۔ اچھا سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ جی اچھا ایک بات بتاؤ، تقریر سے کچھ ملنا چاہیے، صحیح ہے، نالج بڑھنا چاہیے، جی، بڑھ رہی ہے نالج کہ نہیں بڑھ رہی ہے نا؟ بڑھ رہی ہے نا؟ ہاں۔ ایک آیا مسلمہ کذاب کہ میں نبی ہوں، وہ عورت نے بھی دعویٰ کر دیا میں بھی نبی ہوں، دونوں میں بات ہوئی کہ تو بھی نبی ہم بھی نبی، کیوں نہ شادی کر لیں؟ معاذ اللہ۔ ہاں، تو مکار اتنے بڑے تھے، وہ کہنے لگے ابھی وہی نہیں آئی ہے، وہی آنے تو پہلے پوچھ تو لیں، وہی آئے گی پوچھیں گے بات ہوگی تب شادی کریں گے۔ یہ فتنہ اٹھا تھا، حضرت ابو بکر کی خلافت کا زمانہ تھا، مگر حضرت ابو بکر صدیق نے اس فتنے کا سر کچل دیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے اس فتنے کو جڑ سے ختم کر دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی گلفام رضا قادری رامپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ،
حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں پھر حضرت ابو بکر نے بھیجا، چڑھائی کر دی کہ جاؤ ذرا دیکھو ان کی نبوت کیسی ہے، ہاں جاؤ تو ذرا. اور جب بھیجا نا صحابہ کو، اور صحابہ میں کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید جیسے صحابی. سبحان اللہ، زور سے بولو یار سبحان اللہ. جو میدان میں قدم رکھے تو باطل کے چھکے چھوٹ جائے، اگر جو میدان میں قدم رکھے تو معلوم ہے باطل کو پسینہ آ جائے، اگر جو میدان میں قدم رکھ دے تو باطل کا پتا پانی ہو کے رہ جائے. یہ خالد ابن ولید ہے، اعلان کرتے تو کہتے آؤ کون ہے جو سیف اللہ سے مقابلہ کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ بولو. او لوگوں تمہیں بالی ووڈ بہت یاد ہے، تمہارے اصلی ہیرو یہ ہیں جن کا نام ہے حضرت خالد ابن ولید. زور سے کہہ دو اور زور سے بولو، تمہارے اصلی ہیرو ہے حضرت خالد ابن ولید، جنہوں نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی جنگیں لڑی، مگر جس جنگ میں قدم رکھ دیا خدا کی قسم خالد نے وہ میدان اپنے نام کر دیا. یہ ہیں خالد ابن ولید، یہ ہیں حضرت خالد. جلسے میں آنے والوں، اسلام کا وہ ہیرا، وہ کوہ نور ہیرا جس کا نام خالد ابن ولید ہے. بہادری میں میں نے دنیا کو پڑھا، مگر خدا کی قسم حضرت خالد کا ثانی مجھے آج تک بہادری میں نظر نہیں آتا. جو علماء بیٹھے ہیں، اور آج آپ سے بھی میں کہہ رہا ہوں ڈنڈا ٹھوکی بات سن لیں، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ پوری دنیا کا سب سے بہادر انسان بتاؤ تو آنکھیں میچ کے حضرت خالد کا نام لے دینا. حضرت کہہ دو نا سبحان اللہ. ارے اپنے بچوں کو قصے سنانا یار، یہ جو میں آپ کو بتا کر کے جا رہا ہوں، نام لے دینا حضرت خالد ابن ولید، بڑے جنگجو، بڑے ضدی قسم کے صحابی، جس میدان میں قدم رکھے کبھی واپس نہیں آتے جب تک کہ اپنے نام نہیں کر لیتے. سبحان اللہ. ایک جنگ میں تو آپ نے 8 تلواریں توڑی تھی. کتنی 9؟ چلیے 8 یا 9، مجھے 8 کا دھیان ہے. 8 تلواریں یا 9 تلواریں توڑی تھی ایک جنگ میں. کتنی؟ 8 یا 9. اب ذرا غور کریں، آج تلوار اٹھ نہیں پائے گی صحیح سے. صحیح بتا رہا ہوں میں، چلانا تو دور کی بات، وہ والی تلوار. اب یہ تلواریں تھوڑی ہیں، اب تو چکیاں ہیں یہ ذرا سی. میں صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی، ان کے وزن ہوتے تھے شیروں کے حساب سے. اس تلوار کو ذرا چلا کے دکھانا. لیکن خالد ابن ولید، اللہ کی قسم، اس شیر کا نام تھا، اس مرد مجاہد کا نام تھا کہ جب ہاتھ میں تلوار آتی نا تو وہ بھی خالد کے ہاتھ میں ٹوٹ جاتی. یار بازوؤں میں کیا طاقت ہوگی. سبحان اللہ. طاقت ہوگی یار خالد کے بازو میں، اللہ کی قسم. میں تو بہت بڑا فین ہوں بھائی ان کا، صحیح بتا رہا ہوں، میں تو بہت بڑا فین ہوں. اور میں نے تو زندگی میں ارادہ کیا، انشاءاللہ اللہ نے اگر میرا یہ ارادہ پورا کیا، ایک بار ان کے مزار پر حاضری دوں گا اور انشاءاللہ پورا قرآن ان کی قبر شریف پہ بیٹھ کر کے تلاوت کر کے آؤں گا انشاءاللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں، اور میں نے یہ نیت آج نہیں کی ہے، یہ مجھے نیت کی ہوئی تقریباً سالوں ہو گئے. ہاں، تو مہاراشٹر کا ایک بہت بڑا سیٹ ہے، وہ مجھے بیٹا مانتا ہے، وہ بھی بہت بڑا عاشق ہے حضرت خالد بن ولید کا. کہنے لگا مفتی صاحب دونوں چلیں گے. میں نے کہا انشاءاللہ چلیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ آپ بھی جائیں، حضرت خالد کے قصے سنایا کرو. تم نے اپنے بچوں کو
ہیرو ہیروئن کے قصے سنانے شروع کر دیے، کرکٹروں کے قصے سنانے شروع کر دیے، تمہاری قوم تمہارے بچے تبھی تو بزدل ہو گئے، آج حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں، آج حق بات کے لیے نکلنے سے ڈرتے ہیں۔ اور میرے بھائی ذرا کان کھول کر کے سنے، اپنے شہزادوں کو صحابہ کے قصے سنایا کرو کہ تمہارے بچے تاکہ جوان ہو تو انہیں پتا چلے یہ جوانی دنیا کی وفا کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی محمد پہ قربان ہونے کے لیے ہے۔ سبحان اللہ لاجواب، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ حضرت خالد ابن ولید، آئے ہائے سبحان اللہ، یہ جب ایمان نہ لائے تھے یہ تب بھی اتنے ضدی تھے، جنگ احد میں جو پاشا پلٹا تھا نا وہ انہی کا مین رول تھا۔ جی جی، جو جنگ احد میں، اچھا آپ اتنی خاموش بیٹھے ہو کہ جیسے میں کوئی بڑی ہلکی پھلکی بات کہہ رہا ہوں، یہ انتظار کر رہے ہیں حضرت۔ پوری تاریخ اسلام میں اتنی بھاری باتیں نہیں ملیں گی جو میں اب کہہ رہا ہوں۔ یار اسلام کے پھیلنے کی شروعات ہی یہاں سے ہوئی ہے۔ جی 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 جی، معلوم ہے آپ کو، جب 3 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا نا تو سینہ تان کے چلتے تھے کلمہ پڑھنے والے، ایک حمزہ، حضرت حمزہ، ایک حضرت عمر اور ایک حضرت خالد ابن ولید۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ اسلام کے 3 وہ ہیرو ہے، یہ اسلام کی وہ تگڑی ہے کہ جس نے اسلام کو گھاٹیوں سے نکال کے میدانوں میں لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ یہ اسلام کی وہ تگڑی ہے کہ جس نے اپنی ہیبت روم اور ایران کی فصیلوں پہ بٹھا دی تھی، جس نے اپنی دھات روم اور ایران کے امپائروں پہ بٹھا دی تھی۔ یہ وہ تگڑی ہے جنہوں نے آدھی دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی گلفام رضا قادری رامپوری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ واہ لاجواب۔ کتنے نام بتائے میں نے، ذرا زور سے بتاؤ۔ 3۔ ایک آدمی کھڑے ہو کر ذرا بتاؤ کون کون سے تینوں نام۔ ایک آدمی، کوئی بھی کھڑے ہو جاؤ، کوئی بھی نوجوان، کوئی بھی بچہ، کوئی بھی بوڑھا، ایک کھڑے ہو جاؤ۔ ارے مت شرماؤ، کب تک شرماؤ گے؟ ہاں ہاں، عمر فاروق، حضرت عمر، اللہ سلامت رکھے۔ سبحان اللہ۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ارے اس کی بہادری کو داد دو، کم سے کم کھڑے ہو کر بتا دو۔ بہت بڑی بات ہے، ارے لاجواب، بہت تمہارے ہمت کا لیے کام۔ تو ڈوب کے مرنے کی جگہ نہیں ہے جی، کہ میں نے تینوں نام بتائے اور آپ منہ دیکھ کے ہنس رہے ہو۔ 10 آدمی کھڑے، یہاں کھڑے ہونا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ یاد تھا اس نوجوان کو، مگر کھڑے ہونے پہ آدمی کچھ بھول جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی جی، ہاں، غور سے سنا۔ میں شادی کے حوالے سے کچھ باتیں کروں گا، کبھی تاریخ کے حوالے سے میری تقریر سننا، انشاءاللہ رونگٹے کھڑے نہ ہو جائیں تو کہنا۔ ابھی آپ نے اسلام کی تاریخ کو پڑھا کہاں ہے؟ تمہیں تو فرصت ہی کہاں بالی ووڈ سے، تمہیں تو فرصت کہاں ہیرو ہیروئن سے، تمہیں تو فرصت کہاں دنیا داروں سے۔ تم نے اپنے ہیرو کو پڑھا کب ہے؟ یہ دین وہ ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا تو اللہ کی زمین پہ اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تین وہ ہیں نوجوانوں، ان تینوں کو یاد رکھو۔ جو لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، حضرت ابو سلمہ وغیرہ، جب سنا نا کہ حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا، عمر نے کلمہ پڑھ لیا، تو کہا اب چلو مکہ واپس۔ کا ہے کیوں؟ کہا اب ڈر کا ہے، اب تو عمر ہمارا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، اللہ اللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ اب یاد رہیں گی یہ باتیں کہ نہیں؟ انشاءاللہ۔ ہمارے 3 اسٹار کون ہیں جن کے میں نے نام بتایا؟ حضرت امیر حمزہ، حضرت عمر ابن خطاب، حضرت خالد ابن ولید۔ یاد رہیں گے کہ نہیں؟ آج جو فلموں میں تجھے بہادری دکھاتے ہیں نا وہ جھوٹی ہے، جو میں بتا رہا ہوں یہ سچی ہے۔ بے شک، صحیح بات۔ آج دکھا رہا ہے کہ ہیرو 5 منزل سے کود گیا، جی جی، آج دکھا رہا ہے کہ ہیرو نے 50 کو اکیلے نہیں مار لیا۔ 50 کو مارنا تو دور کی بات ہے، 50 قدم چل کے تو دکھا دے تو تیری سانس پھول جائے گی۔ صحیح بات ہے، تو اپنے آپ کو ہیرو کہتا ہے؟ ہاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
ابھی ایک ہیرو کو کسی نے مارنے کی دھمکی دے دی ہے، ممبئی سے نہ نکل لیا باہر. یہی بات ہے. سب سمجھ رہے ہوں گے آپ؟ مارنے کی دھمکی دی ہے، بل میں سے باہر نہیں نکل رہا ہے. کہتا ہیرو میں بتاؤں تجھے اسلام کا ہیرو نام ہے خالد ابن ولید. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے اور زور سے سبحان اللہ. اور اب اگر آپ کو پتا چلے کہ اصل ہیرو یہ ہے تو مجمع سے کھڑے ہو کے نعرہ بھی لگا دینا. حضرت خالد کی جنگ ہے عیسائیوں سے، ادھر اسلامی لشکر ہے، ادھر عیسائیوں کا لشکر ہے. رات کا عالم ہے، صبح کو جنگ ہونا ہے. عیسائیوں کے لشکر میں جگ جگہ ہے، لوگوں اسلامی لشکر میں جگ جگہ کو سو گئے، لیکن ایک اسلامی لشکر کے آس پاس گھوم کے خیموں کا پہرا دے رہا. ارے کیا بات ہے. مسلمانوں کا کمانڈر ان چیف ہے خالد ابن ولید. بے شک. کون ہے کمانڈر ان چیف؟ خالد ابن ولید. اسلامی بٹالین کا جو سپہ سالار اعظم ہے. وہ کون ہے؟ خالد ابن ولید. زور سے بولیں. آج یاد کرا کے جاؤں گا جی. اور اگر چلے جاؤ میری تقریر سے مجھے کوئی ٹینشن نہیں، ٹھیک ہے؟ میری تیسری تقریر ہو رہی ہے، یہاں مجھے بتایا جا رہا جی. ایک تو ابھی پیچھے ہوئی. مگر یہ مت سوچنا 2 بار انہیں سن لیا. جو 2 بار سنا ہے وہ اب نہیں سنو گے انشاءاللہ. ایک گاؤں میں 76 تقریر ہو گئی میری. ہاں لکشمی پور گاؤں ہے ضلع بدایوں میں، اور تب بھی لوگ اتنے شوق سے سنتے ہیں. 77ویں جس دن ہوگی تو اس سے زیادہ مجمع ہوگا انشاءاللہ. ہاں تو یہ بات آگے بڑھاؤں بتلاؤں یا یہیں روک دوں اسے؟ بتائیے ذرا. بتلاؤں یا اجازت ہے؟ جی حضرت ٹائم بھی اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے تمہاری رگوں میں جو خون جم گئے ہیں وہ تمہارے اشاروں کو سن کے چلنے لگے. آمین. اللہ کرے چلنے لگے. جی جی. جم گئے خون جم گئے. نبی کے نام پہ تمہیں وہ نہیں آتا غصہ. نبی کے نام پہ تمہیں اگر ناموس پہ اگر جو ہے وہ انگلی اٹھائی جائے تو تمہیں برا نہیں لگتا. ابھی کوئی تمہارے بھائیوں کو تمہارے ابا کو کوئی گالی دے دینا تو مرنے مارنے تیار ہو جاتا ہے، مگر جب نبی کی بات آتی ہے نا تو چپی نہیں ٹوٹتی. ایمان کہاں ہے؟ تیری رگوں کا خون کہاں ہے؟ اور سن، یہ جو روح خون دوڑتا ہے رگوں میں، یہ صدقہ ہے مدینے والے محمد کا. یہ سانسیں جو لیتا ہے یہ صدقہ ہے مدینے والے مصطفیٰ کا. یہ جو لقمے کھاتا ہے یہ صدقہ ہے مدینے والے مصطفیٰ کا. یہ جو پانی کے گھوٹ پیتا ہے یہ صدقہ ہے مدینے والے مصطفیٰ کا. یہ جو راتوں کو نیندوں میں سوتا ہے یہ صدقہ ہے مدینے والے مصطفیٰ کا. جوانی ہے مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. جب بات آئے نبی کی تو یار کہہ دیا کر کھڑے ہو کے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے. ہوگا نہ ہم سے کبھی ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. واہ 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 حضرت، کیا بات ہے، لاجواب. جب جنگ ہوتی تھی پہلے تو آج جیسی جنگ نہیں ہوتی جیسے آج جنگ ہوتی ہے. آج جنگ یہ ہوتی ہے ادھر سے امریکہ کا میزائل آ رہا، ادھر ڈرون آ رہا اس کا، ادھر سے اس کا لڑاکا بیمان جا رہا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی. اب ایسی لڑائی ہو رہی ہے، بیٹھے بیٹھے بٹن دبا دیا. پہلے ایسی نہیں تھی، پہلے جگر گردے والے جاتے تھے. اب لڑائی ہوتی ہے خود بیٹھا ہتھیار لڑنے جا رہا ہے. ارے ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی. میں یا تو یہ ہو کہ بھائی میں بات آپ کو غلط بتا رہا ہوں. خود بیٹھا یہاں روم میں بٹن دب رہا ہے. لیکن پہلی ہتھیار والی وہ نہیں تھی، پہلے تھی جگر اور گردے والی. ہائے ہائے. خود جانا ہوتا تھا خود. ادھر لشکر اسلام ہے، ادھر لشکر اعداء ہے. جی جی. عیسائیوں کی فوج پڑی ہے. ان کی فوج میں ایک پہلوان کو لایا گیا تھا.
جس کی بارے میں یہ آتا ہے کہ اس وقت دنیا عرب و عجم میں اس کا کوئی مد مقابل نہیں تھا، اتنا زبردست اور خطرناک پہلوان تھا، اور لمبا تڑنگا. کہنے لگے اگر تو نے کہ تیرا ایک ہی کام ہے، توجہ کرے اس سے پہلوان سے کہا تیرا ایک ہی کام ہے، جب جنگ ہوگی جنگ کے دوران تجھے خالد ابن ولید کا مرڈر کرنا ہے، خالد ابن ولید کو مارنا ہے. اگر خالد ابن ولید کو تو نے مار دیا، ان کا مرڈر کر دیا تو ہم میدان جیت سکتے ہیں، اگر خالد زندہ رہا تو میدان کو جیتنا ناممکن ہے. جی ارے کیا بات ہے، بہت خوب، لاجواب ہے. خالد جس جنگ میں زندہ ہے تو جنگ کو جیتنا ناممکن ہے. تیرا ایک ہی کام ہے، تو بہت پہلوان ہے. تو کہتا عرب و عجم میں میرا کوئی مد مقابل نہیں ہے. تو کہتا مجھ سے کوئی پنجارہ ہی نہیں کر سکتا. تو کہتا مجھ سے کوئی تلوار زنی نہیں کر سکتا. تو کہتا کہ مجھ سے کوئی نیزہ نہیں چلا سکتا. تو بڑا پاورفل پہلوان ہے، کئی لوگ مل کے بھی تیرا مقابلہ نہیں کر سکتے. کئی کلو کی وزنی ترین تلوار ہے، اگر تو نے خالد ابن ولید کا سر کاٹ دیا تجھے اتنا انعام دیں گے، اتنا انعام دیں گے، تیری 7 نسلوں سے ختم نہیں ہوگا. جی یار انعام کے چکر میں آیا کہ خالد ابن ولید، اور پتا اس وقت حضرت خالد کی عمر کتنی تھی؟ بتا دوں اگر اجازت ہو تو. جی بتا دوں کتنی عمر تھی؟ 54 سال. کتنی؟ 54 سال. سمجھ رہے ہیں 54 سال. جی آج اگر 54 سال عمر ہو تو کم ہی لوگ ایسے ہیں جو بغیر سہارے کے ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں. جی صحیح 54 سال میں سہارے کی ضرورت ہے. جی حضرت یہی بات. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا میرے بھائیوں؟ صحیح بات. ہم تو ابھی یہاں 35 میں ہی پڑھے ہیں، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں 54 تک ہمارا کیا ہوگا. اب جو جنریشن آ رہی ہے وہ اور کمزور آ رہی ہے. یہ 54 والے کچھ ہیں بھی کامیاب. اب جو نیا آ رہا نا، نیا کنچی کا مال، جی ان کی بس کی بات نہ. چونکہ یہ جو اب 54 سال والے ہیں انہوں نے دودھ مٹھا گڑ پیا ہے، گڑ کھایا، مٹھا پیا، دودھ پیا، گھی کھایا ہے. اور یہ اب جو کنچی آ رہی ہے پوپس، گول گپے، کرکرے، سموسے، پکوڑی. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مجھے بتائیں آپ. یہی بات ہے. ٹافی، چاکلیٹ، کیا ہوگا اس میں؟ لیور خراب. لیور خراب ہو جائیں گے، اور لیور ہی مین چیز ہے. بولو جی. تو یہ جو جنریشن ہے یہ نہیں ہوگی کام کی. بچوں کو روکو ان چیزوں سے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اوریجنل چیزیں کھلاؤ، ڈانٹ کے رکھو انہیں، سمجھا کے رکھو. یہ جو 10 روپیہ 20 روپیہ ہماری بہنیں ہاتھ میں دے دیتی ہیں، بچے نے 20 روپیہ نا دکان پہ پہنچا، پوپت گول اور یہ فلانا اور ڈھمکا کھا لیا، معلوم ہے ہاتھوں میں خراشا ہو جاتی ہے، بچہ جوان ہونے سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے. جی صحیح بات. پھر شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، پھر یہ ہارٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. یار پہلے ہی جب تم نے جڑ خراب کر لی تو کنچی تو خود بخود سوکھے گی نا. جی ہے نا میرے بھائی؟ 54 سال کی عمر ہے تمہارے اسٹار کی. کتنی؟ 54 سال. اور 54 سال کی عمر میں سپہ سالار اعظم بنا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو نا سبحان اللہ. آج کا فوجی 54 سال کا فوج میں نہیں رکھا جاتا، اس کو نکال دیا جاتا، ریٹائر کر دیا جاتا. یہی بات. فوجی کو نہیں رکھا جائے گا 54 سال، کیونکہ 54 سال میں وہ کیا کرے گا بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ حضرت خالد ابن ولید کو 54 سال میں فوجی ہی نہیں رکھا گیا بلکہ فوج کا کمانڈر بنایا گیا. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو. میں تو باتیں بہت آ رہی ہے ذہن میں کہ میں بتلا دوں حضرت خالد کے تعلق سے، کیونکہ میں حضرت خالد کا بہت بڑا عاشق ہوں. سبحان اللہ. لیکن محفل شادی کی ہے پھر بتاؤں گا انشاءاللہ. تھوڑی سی بات بتا کے ذرا آگے بڑھوں. اچھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا؟ بات پوری کر دوں کہ نہیں کر دوں؟ اللہ سلامت رکھے. شادی کے پروگرام میں اتنا مجمع، قاری حسنین صاحب دیکھیں.
ماشاءاللہ جلسہ بہت کامیاب ہے. ہمارے قاری صاحب بڑی محبتیں کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہم سے سب لوگ, اور ان کی محبتیں ہیں کہ میں حاضر آ گیا. کل ایم پی میں تقریر کرنا ہے, پرسوں پھر ایٹا, پھر بہار, بڑے لمبے لمبے سفر ہیں. جی صحیح بات ہے. ہاں رات تھا ہریدوار. جی جی لائیو سنیے. ہاں بڑے سفر کر کے تقریریں کرنا بڑا مشکل کام ہے, لیکن یہ محبتیں ہیں ان لوگوں کی. یہ مت سمجھنا کہ مفتی گلفام بڑے جلدی آ جاتے ہیں, بلا لیتے ہیں, یہ ان کا کرم ہے. یہ بلا لیتے ہیں فون کر کے, ورنہ بڑا بزی شیڈیول ہے میرے بھائیوں. ہاں اور ہم نے بغیر کھانا کھائے آپ کے سامنے حاضر بھی آ گئے. جی یار شیروں کی جب تاریخ پڑھ لیں تو خود بھی تو شیر ہونا چاہیے نا. جی بنا کھائے آواز کا یہ عالم ہے تو کھا کے عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. جی جی بتائیے آپ. اللہ کا شکر ہے. ہاں نہ تیغ و تیر پہ تکیا, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر, بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کالی کملی والے پر. سبحان اللہ. نوجوانوں اچھا لگ رہا نا. اب میں تمہاری تاریخ پیش کر دوں. آج کے بعد نکال دینا اپنے موبائل سے ان ہیرو کی پکچر ہے اور ہیرو کی باتیں, ہیرو کے شارٹ, اس لیے کہ تیرا اصلی ہیرو وہ ہے کہ میں جس کی آج تاریخ پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے تیرے اصلی ہیرو اور تیرے اصلی سٹار. سن لو ذرا میری بات. 54 سال کی عمر ہے, ادھر اسلامی لشکر کا پڑاؤ ہے, اور اسلامی لشکر کا کمانڈر ان چیف کون ہے؟ خالد ابن ولید. بات یاد رہنا چاہیے تبھی مزہ آتا. ادھر سے پہلوان ہے, وہ مار تمام اس کو روک رہے ہیں. کہنے لگا بھائی مجھے صبح کی برداشت نہیں ہو رہی, مجھے بھی رات میں چھوڑ. میں رات میں میرا کام صرف خالد کا کام تمام کرنا نا. ہاں بس تیرا یہی کام ہے. تو کہنے لگا میں ابھی کر دیتا ہوں. جی میں گھس کے ماروں گا, اسلامی کیمپ میں گھس جاؤں گا, میں نہیں ڈرتا کسی سے. اور جہاں خالد کا خیمہ ہوگا اندر گھس کے ماروں گا. کہنے لگے اتنا بھی خالد کو تو کمزور نہ سمجھ. کہنے لگا ابھی تم مجھے نہیں جانتے ہو, میری پاور کو نہیں جانتے ہو, تم ڈر گئے خالد سے, تم نے قصے سن رکھے, تمہارے دل میں ہوگی خالد کی ہیبت, ہم نہیں ڈرتے, ہمیں جانے دو. صبح کا انتظار کون کرے گا, ہمارا ٹائم بہت قیمتی ہے, انعام تیار رکھو. رات ہی رات میں کیمپ میں گھسوں گا اور خالد کا کام تمام کر کے آ جاؤں گا. سبوں نے کہا جب نہیں مانتا اور تجھ کو برداشت نہیں ہوتی تو جب وہ ہے اسلامی کیمپ, وہاں خالد ہوگا. ہاتھ میں تلوار لی نکل گیا. جی آدھی رات کا عالم. چند سپاہی جاگتے تھے, پوری فوج سوتی تھی, چند جاگتے تھے, بس چند. وہ ذرا پہرا اڑا دیتے تھے. سونا ضروری تھا, صبح کو جنگ کرنا ہے. تو چند سپاہی اسلامی لشکر میں جاگ رہے ہیں, اور چند میں بھی جو جاگ رہے وہ اندر تھے کیمپوں کے, اور کیمپوں کے باہر ایک سپاہی پہرا دے رہا تھا. سبحان اللہ, اکیلا تنے تنہا. کمانڈر کا جو خیمہ ہوتا تھا وہ بیچ میں. کہاں ہوتا تھا؟ ارے حفاظت کی وجہ سے اس کو بیچ میں رکھا جاتا نا, کوئی حملہ نہ ہو جائے. کہاں رکھا جاتا اس کا خیمہ؟ بیچ میں. حضرت خالد کا خیمہ ہے بیچ میں, سارے خیموں کے بیچ میں کمانڈر ان چیف کا خیمہ. لوگوں ذرا غور کرو, ایک سپاہی ہے جو خیموں کے باہر چاروں طرف چکر لگا رہا تھا. آدھی رات کا عالم تھا, یہ پہلوان آیا, اس کی ملاقات اس سپاہی سے ہو گئی. کہنے لگا کون کا جانتا نہیں ہے, اسلامی سپاہی ہوں, پہرا دے رہا ہوں. کہا تم مجھے جانتے ہو؟ اسلامی سپاہی نے کہا جانتے نہیں, بتاتے کون ہے. کہنے لگا معلوم ہے تجھے میں عرب و عجم کا مانا ہوا پہلوان ہو, میرا کوئی مقابلہ نہیں رکھتا.
مجھے خالد کے بڑے میں نے قصے سنے ہیں، خالد بن ولید کی بڑی تاریخ سنی ہے، خالد بن ولید کے بڑا ہوا بیٹھا رکھا ہے، آج میں خالد سے لڑنا چاہتا ہوں، بتا تیرا خالد کہاں ملے گا؟ پتا کہاں ملے گا؟ اس سپاہی نے پتا کیا جواب دیا؟ جب لوٹ کے واپس چلا جا، تجھے اپنے کاندھوں پہ سر بھاری نظر آ رہا؟ جی یہ تاریخ کی کتابوں میں اس طرح کے جملے ہوتے ہی، اپنی طرف سے نہیں بولا میں نے، یہ جملے ہوتے ہیں لکھے ہوئے. تجھے اپنا سر بھاری نظر آ رہا ہے کہ اپنے کاندھوں پہ؟ مطلب سمجھ گئے اس کا؟ نہیں سمجھ گئے؟ یعنی اسے اتروانا چاہتا ہے کیا؟ کہنے لگا تو مجھے جانتا نہیں، ایک جھٹکے میں خالد کا کام تمام کر دوں گا. اس تلوار کو تو جانتا ہے، اس کا روکنے والا ابھی کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا. سپاہی نے کہا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا، لیکن جس کا نام سن رہا نا، اس کا نام سن کے اچھے اچھوں کے تہبند گیلے ہو جاتے ہیں. جی جس کا تو نام لے رہا ہے. کہنے لگا بتا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ تجھ سے منہ زوری کروں، جلدی بتا خالد کا خیمہ کدھر ہے، اندر گھس کے ماروں گا. سپاہی نے کہا اتنی ہی بے قراری؟ صبح ہونے دیتے، جنگ کا نقارہ بجتا تو میدان جنگ میں زمانہ دیکھتا تیری بہادری کو. کہنے لگا رہی صبح کا انتظار مجھ سے نہیں ہو سکتا، خالد کا خیمہ بتاؤ، خالد کا خیمہ بتاؤ، خالد کا خیمہ بتاؤ. تو پتا ہے اس سپاہی نے کیا جواب دیا؟ ارے شیر اندر چھپ کے نہیں بیٹھا کرتے، ارے شیر تو باہر گھوما کرتے ہیں. خالد خیمے میں نہیں ملے گا، بلکہ خالد خیمے کے باہر ملے گا. کہا کہاں ملے گا؟ کہا جو تیرے سامنے کھڑا ہے یہی تو خالد ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی گلفام رضا قادری رامپوری. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. تیرے جو سامنے کھڑا ہے یہی تو خالد ہے. کہا تو خالد ہے؟ بڑا نام سنا تھا. ہاں ہاں میں خالد ہوں. اللہ اللہ اتنا سنا تو تھوڑی دیر کے لیے اس پہلوان کی جنگجوگی بولتی بند ہو گئی. حضرت خالد نے کہا رے بولتا کیوں نہیں؟ کہا جیسا سنا تھا ویسا ہی دیکھ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بہت واقعی تجھی کو خالد ہونا چاہیے، جی جی لیکن میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا پھر بھی خالد. جی جی کا ہونا تجھے چاہیے، تیرا کام واقعی خالد والا ہے. جی ہے یہ ہے اصل ہیرو. ہائے ہائے ہائے، فوج سو رہی ہے اکیلا دے رہا پہرا. جی کا پھر مٹا لے دل کی حسرات. حضرت خالد نے فرمایا تجھے موقع بھی دیتا ہوں تلوار نہیں نکالوں گا، کیونکہ جب خالد کی تلوار نکلتی ہے تو پھر دیر نہیں لگتی ہے. جی جی پھر تجھے موقع نہیں ملے گا حسرت نکالنے کا، دل کی دل میں رہ جائے گی حسرت. اس لیے موقع دے رہا ہوں، نکال لے حضرات. ہائے ہائے یار کب بولو گے سبحان اللہ؟ کہا میری تلوار میان میں ہے، اسے نہیں نکالوں گا. اگر میری تلوار میان سے باہر نکل گئی تو تیری حسرتوں کا خون ہو جائے گا. بجلی چمکنے سے پہلے تیرا کام ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں نکلے گی، نکال حسرت. جی جی لال بنیان والو پوری بات سن لو، اللہ سلامت رکھ. ارے جانے کا نہیں ہے یہ بات پوری سن لو. آپ مین چیز تو رہ گئی ہے نا، ختم تو نہیں کرنا تقریر ابھی. ارے حضرت اس لیے ٹائم پہ بیٹھا رہا. اچھا 45 منٹ ہو گئی. 45 منٹ ہو گئے بولتے بولتے. جی ماشاءاللہ 14 منٹ اور ہو گئے تو 1 گھنٹہ ہو جائے گا. اور شادی کی تقریر 1 ہی گھنٹہ ہوتی ہے بھائی. ارے حضرت
یہ جلسہ تھوڑی ہے بھائی عوام کا، یہ تو شادی کی تقریر ہے. 1 گھنٹہ بہت ہوتی ہے، 60 منٹ. اللہ سلامت رکھے آپ کو. اور اتنا خچا خچ مجمع آپ دیکھ رہے ہیں. جی جی ماشاءاللہ آپ بھی کے لیے آیا. اللہ سلامت رکھے. اچھا آپ آئے ہو تو میں نے آپ کا آنا کوئی ایک آدمی نہیں کہہ سکتے یار گئے تو تھے مزہ نہیں آیا یار. قیمت وصول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ جی آئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. کہنے نکال لے حضرت، میری تلوار میان میں نکل گئی تو حضرت حضرت ہی رہ جائے گی. کہنے لگا نام جیسا سنا تھا واقعی اس سے بڑھ کے دیکھ رہا ہوں. اگر نا تو اپنا نام بھی نہ بتاتا نا اور مجھ سے پوچھتا کہ میں کون ہوں تو میں خود کہہ دیتا کہ تو ہی خالد ہے. سبحان اللہ. یہ جگرا میں نے تیرے ہی سنا مگر پھر بھی مجھ سے